کیا سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا ہے؟ ور آل تھنگس کریٹڈ فار مین، یہ ہماری آج کی ٹاپک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم اس سیریز جو ہم کر رہے تھے پچھلے ہفتے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ کو ہم نے کو ایوولوشن کے بارے میں کچھ معلومات دی تھیں پچھلے ہفتے 120ویں قسط پہ، اور ادھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کچھ آرگینزمس کے بارے میں۔ پہلے اس کے بارے میں ہم کچھ آیات پڑھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن کی 45 سورت اور 13 آیت میں ہے کہ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتَ لِقَوْمٍ يَتَّفَكَّرُونَ۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ اور آسمان اور زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، جو غور کریں یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے۔ تو اینڈ ہی ہیز سبجیکٹڈ ٹو یو وٹ ایورز ان دا ہیونز اینڈ وٹ ایور از آن ارتھ آل فرام ہم انڈیڈ دیٹ آر ہز سائنس فار اے پیپل ہو گیو تھاٹ۔ اس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے بنائی گئی ہیں یا آپ کے لیے سبجیکٹڈ ہیں یا آپ کے نیچے ہیں، آپ کے تحت ہیں، اور یہ ایک نشانی ہے خدا کی۔ اور ایک اور سورۃ البقرہ میں 29 آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاوَاتِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ It is he who has created for you all which is on earth. Then he directed himself to the heaven, his being above all creation, and made them 7 heavens, and he is knowing of all things۔ اردو میں ہے یہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ تو یہ 7 ہیونز کا جو کانسیپٹ تھا میسوپوٹیمین یا سمیرین میتھولوجی میں، وہ ادھر پھر سے آ رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، اس میں جو بھی کچھ آپ کے لیے بنایا ہے زمین پہ، اور پھر اس نے 7 ہیونز بنائی ہیں زمین کے بعد۔ تو یہی بھی آپ کو کچھ بتاتا ہے کہ آرڈر آف کریشن فرام واٹ وی نو، کہ کس آرڈر میں چیزیں بنی ہیں۔ یونیورس پہلے بنی ہے، پھر بعد میں ہمارا سولر سسٹم بنا ہے، اس سے بھی یہ جو آیت ہے متصادم ہے۔ تو لیکن یہ مین پرپس میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سب چیزیں انسان کی خدمت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، انسان کے ہی لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ ایک ابراہمک ریلیجنز کا ایک تصور ہے کہ جو بھی کائنات میں ہے یہ انسان کے بینیفٹ کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو آج کا ہم ایک چھوٹا سا ایک اور ہم 3rd پارٹ کریں گے، جس میں ہم نے آپ کو فنگس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ مختلف قسم کے فنگس ہوتے ہیں جو جانداروں کو، جو انسیکٹس کو، حشرات کو انفیکٹ کرتی ہیں۔ ان کی سپیسیز بہت اسپیسیفک ہیں، خاص سپیسیز ہیں، خاص انواع ہیں فنگس کی، جو خاص انواع حشرات کی ان کو انفیکٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ایوالو ہوئی ہیں۔ ایک قسم کی آرمز ریس ہو رہی ہوتی ہے جب اوور 100 ملین ایئرز ایوولوشن ہو رہا ہے، اور وہ بہت ہی مخصوص طور پہ انہی انواع کے لیے وہ اڈیپٹ کرتی جاتی ہیں، اور دونوں آج بھی آپ کو نظر آتی ہیں اس قسم کے سسٹم، جہاں ایک ہوسٹ ہے اور ایک پیراسائٹ ہے، اور وہ بڑی ہی دلچسپ طریقے سے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں اور اسٹریٹجیز ڈیولپ کر رہی ہیں جس سے وہ اپنی نسل آگے بڑھا سکیں۔ تو اس بار آج کے دن ہم آپ کو ایک 3rd ایگزامپل دیں گے اس کا۔ یہ ایک سکیڈا، ایک انسیکٹس ہوتے ہیں امریکہ میں، ایسٹرن نارتھ امریکہ میں، اور ان کا نام ہے اس کو کہتے ہیں آلسو پیریوڈیکل سکیڈاز، اور یہ بڑا ہی ایک دلچسپ اس کا لائف سائیکل ہوتا ہے۔
یہ کوئی 13 یا 17 سال زمین کے اندر نمف سٹیج میں جو امیچور سٹیج ہوتی ہے اس میں گزارتا ہے، اور اس کے بعد صرف کچھ ہفتوں کے لیے باہر آتا ہے، اور میٹ کرتے ہیں ایڈلٹس، اور پھر وہ مر جاتے ہیں۔ تو امیجن کریں کہ یہ 17 یا 13 ڈپینڈنگ آن دا اسپیسیز سال زمین کے اندر رہتے ہیں، اور یہ ایک اسٹریٹجی انہوں نے ڈیولپ کی ہوئی ہے۔ جو ان کے دشمن ہیں، جو جاندار ان کو کھاتے ہیں یا ان سے مقابلہ کرتے ہیں، جو ان کو اوائڈ کرنے کے لیے، یہ جو ہے سلیکٹو پریشر اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی ہوئی کہ بڑے خاص ٹائم پہ یا 13 سال یا 17 سال بعد ایمرج کرتے ہیں، میٹ کرتے ہیں، اور پھر واپس زمین میں ان کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ ہیچ کرتے ہیں، اور وہ نمف سٹیج میں رہتے ہیں کوئی 13 یا 17 سال۔ بہت ہی عجیب چیز ہے یہ۔ لوگ ادھر امریکہ میں انتظار کرتے ہیں سکیڈاز کے کہ ایگزیکٹلی 17 سال بعد وہ باہر نکلتے ہیں اور بہت شور کرتے ہیں، اور ادھر جارجیا اور کئی جو ایسٹرن یونائٹڈ اسٹیٹس میں ادھر لوگ ان کا انتظار بھی کرتے ہیں، ایگزیکٹ ٹائم پہ 17 یا 13 سال بعد باہر نکلتے ہیں۔ تو ان کا ایک فنگس ہوتا ہے، وہ بھی اس طرح ایوالو ہوا ہوا ہے کہ وہ خصوص جو سپیسیز ہیں ان کے لیے اسپیشلائز کرتے ہیں۔ مختلف سپیسیز بھی ہیں، فنگس کی بھی انواع ہیں، اور وہ خاص جو سکیڈاز کی انواع ہیں ان کو انفیکٹ کرتی ہیں، اور وہ بھی صرف ایکٹیویٹ ہوتا ہے، سپور ان کا ایکٹیویٹ ہوتا ہے 17 یا 13 سال بعد۔ ان کے ساتھ یہ ایک قسم کی آرمز ریس ہو رہی ہے، اور یہ ایک فنگس جو ہے یہ اڈیپٹ کر گیا ہے۔ باقی شاید دوسرے جو ان کے پریڈیٹرز تھے ان کو وہ دھوکہ دے دیتے ہیں اس قسم کے لائف سائیکل سے کہ 13 سال بعد نکل رہے ہیں، لیکن یہ فنگس جو ہے یہ ایوالو کر گیا ہے، اور اس کے سپور بھی 13 سال بعد ہی وہ پھٹتے ہیں، اور پھر سے ان میں سے نکل کے وہ سکیڈاز کو انفیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ صرف خالی دلچسپ چیز نہیں، اس میں بہت سی اور دلچسپ باتیں ہیں جو بیہیویئر مینیپولیشن سے ان کا تعلق ہے۔ یعنی یہ جو آپ کو زومبی فنگس بتایا تھا، دوسرے انسیکٹس میں وہی قسم کی اسی قسم کی چیز ہو رہی ہے ادھر، اور فنگس جو ہے یہ سکیڈاز کے بیہیویئر کو مینیپولیٹ کرتا ہے، ان کو ایک قسم کے زومبی بنا دیتا ہے، اور آپ کو میں دکھاؤں گی کیسے یہ کیا جاتا ہے۔ تو ادھر آپ کو رائٹ پہ ایک سکیڈا نظر آ رہا ہے، اس میں سارے سپور بھرے ہوئے ہیں، اس کے آپ کو نیچے کی اس کی جو ایبڈومین ہے وہ پوری مسنگ ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اس کی جگہ بجائے اس کی جو ریپروڈکٹیو آرگن یا عضو تناسل ادھر تھے وہ گر گئے ہیں، میل سکیڈا یہ، اور اس کی خالی سپورز رہ گئے ہیں ادھر۔ تو سٹیج 1 اس کی انفیکشن کی ہوتی ہے کہ سکیڈاز جب نکلتے ہیں ادھر سے تو یہ اس کو انفیکٹ کر دیتے ہیں، اور ان کے جو نیچے کا جو حصہ ہے جسم کا وہ گر جاتا ہے، کبھی کبھی ان کے ریپروڈکٹیو آرگنز بھی گر جاتے ہیں، اور اس کی جگہ آپ کو خالی سپور نظر آتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی ہی عجیب بات ہے کہ یہ جو اس قسم کے ساتھ ان کا ہوتا ہے، ابھی پیپر آئے ہیں نیچر میں کہ ان کا بیہیویئر بھی بدل جاتا ہے۔ جو میل سکیڈاز ہیں وہ ایک فیمیل سکیڈاز کی طرح اپنے ونگز کو فلپ کرنے لگتے ہیں، جیسے ریسیپٹیو فیمیلز ہوتی ہیں جو ریڈی ہوتی ہیں کہ جنسی تعلق کرنے کے لیے، تو اس کی طرح بیہیو کرنے لگتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے دوسرے جو ان انفیکٹڈ میل سکیڈاز ہیں وہ فول ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو جا کے اس سے پھر میٹ کرتے ہیں۔ یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اور سٹیج 2 میں فنگس جو ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم سپورز بناتا ہے، جو 13 یا 17 سال کے بعد جا کے کھلیں گے یا ان میں سے فنگس نکلے گا، اور پھر سٹیج 2 کے بعد جب میٹ ویٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو سکیڈا ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو اب میں نے آپ کو بیہیویئر مینیپولیشن کی اور بڑی دلچسپ چیزیں بتاؤں کہ یہ ایک ایسے کیمیکل بناتا ہے جس سے ناٹ اونلی جو میل سکیڈا ہے وہ فیمیل سکیڈا کی طرح بیہیو کرنے لگتا ہے تاکہ میل آ کے اس سے میٹ کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اس کے علاوہ اس کو سائیکیڈیلکس بھی بناتا ہے۔ سائیکیڈیلکس ہوتے ہیں جیسے میجک مشرومز میں ایک ڈرگ ہوتی ہے سیلوسائبن، وہ
وہ ایک قسم کی ہیلوسینوجینک ہوتی ہے، آپ کو جیسے ایل ایس ڈی یا اس قسم کی ڈرگز ہوتی ہیں کہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں جو نہیں ہیں حقیقت میں. اس قسم کی ڈرگ سلوسائبن بناتا ہے جو فنگس ہے، تاکہ جو سکیڈا ہے وہ اپنا کام کرتا رہے، اس کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس کا ریپروڈکٹیو آرگنز گر چکے ہیں، پیچھے سے سوراخ ہوا ہوا ہے، پوری ایبڈومن مسنگ ہے. تو اس کو ڈرگ کرنے کے لیے سلوسائبن بناتا ہے، اور کچھ سپیشیز جو ہیں وہ کیتھینون بھی بناتی ہیں، جو ایک کھاٹ ایک پلانٹ ہوتی ہے، اس کے ایک ڈرگ ہوتی ہے ایمفیٹامین لائک، ایک اسٹیمولنٹ ہوتا ہے. تو ایمفیٹامین جو ہے اسٹیمولنٹ ڈرگز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈوپامین آپ کے دماغ میں زیادہ کر دیتی ہیں، تو آپ کو زیادہ ایکٹیو فیل ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کیسی یہ فنگس ہے کہ یہ کیمیکلز ایسے بنا رہا ہے کہ اس کو ایک تو یہ ہے سائیکیڈیلکس بنا رہا ہے کہ اس کو خوش فیل ہو اور اپنا کام کرتا رہے، جا کے میٹ کرتا رہے، فیمیل کی طرح اس کے پر چل رہے ہیں تاکہ میل آ کے اسے میٹ کریں، اور پھر اس کو ایمفیٹامین قسم کی ایک کیمیکل بھی بنا رہا ہے، اسٹیمولنٹ بھی بنا رہا ہے، جس سے وہ ایون دو اس کے ریپروڈکٹیو آرگن گر گئے ہیں، اس کے سوراخ ہوا ہے جسم میں، وہ اٹ کیپس گوئنگ اراؤنڈ میٹنگ اینڈ ناٹ بینگ بادرڈ. یہ امیزنگ فنگس کی بیہیویئر مینیپولیشن کا ایگزامپل ہے، جو ملٹیپل طریقوں سے یہ اپنے ہوسٹ کو ایسا فیل کروا رہا ہے اور ایسا ایکٹ کروا رہا ہے جس سے اس کے سپور زیادہ سے زیادہ پھیلیں گے، اس کی نسل آگے زیادہ سے زیادہ بڑھے گی. تو یہ بڑی ہی ایک دلچسپ یہ ایگزامپل ہے اس کی بیہیویئر مینیپولیشن یا زومبی بیہیویئر ان انسیکٹس کی فنگس کی وجہ سے. تو پھر کیا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایوالو ہوا ہوا ہے، میں ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ کو ایوولوشن ہوا ہوا ہے ساتھ. یہ فنگس اور جو سکیڈاز ہیں دونوں 13 یا 17 سال کے بعد نکلتے ہیں، اور ان کا سائیکل بالکل ان سے سنکرونائز ہوا ہوا ہے. اور یہ کوئی 12 سے زیادہ ورلڈ وائڈ سپیشیز ہیں اس کی سکیڈاز کی، اور کچھ یہ سائیکو ایکٹیو کمپاؤنڈز بناتی ہیں جیسے سیلوسائبن بتایا آپ کو، اور کچھ کیتھینون بناتی ہیں، اور اس سے یہ اپنے جو سکیڈاز ہیں ان کو اپنے کام میں جاری رکھتا ہے کہ اس کو سک نہ فیل ہو، سلو ڈاؤن نہ کرے، زیادہ سے زیادہ فنگس کے سپور پھیلائے جائیں. یہ بیکاز دا ہوسٹ سکیڈاز ہیو اے ریئر اسٹریٹجی، یہ باقی ایسے جاندار نہیں ہیں زیادہ جتنے کی 13 اور 17 سال کی اسٹریٹجی ہو، باہر نکلتے ہیں، باقی اندر رہتے ہیں حفاظت میں زمین کی. جب باہر نکلتے ہیں تو آف کورس وہ شکار بن جاتے ہیں دوسرے جانوروں کے، ٹو اسکیپ پریڈیٹرز. یہ پھر بھی فنگس نے اس کو اڈیپٹ کر لیا ہے، اور ایک ریمارکیبل ایوولوشنری آرمز ریس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کہ وہ اس کو ٹریک کر رہا ہے. فنگس جو ہے پریڈیٹر جو ہے اس کا سکیڈا کا، اور اس کا بیہیویئر اچھی طرح مینیپولیٹ کر کے اپنی نسل آگے زیادہ سے زیادہ بڑھا رہا ہے. تو اب میں اس کی آپ کو سمری دیتی ہوں، کیونکہ لاسٹ 2 ایگزامپلز جو تھے وہ ہم نے پچھلی اسٹریم میں آپ کو دکھائے تھے، یہ 3rd ایگزامپل آپ کو ادھر بتایا ہے. میں آپ کو سارے ایگزامپلز بتا رہی ہوں کیونکہ there is something that will put everything together. آپ کو پہلے میں نے پریزنٹیشن دی تھی لاسٹ ویک، اس میں بتایا تھا جیسے چونٹیاں جو تھیں وہ کورڈیسیپس فنگس سے انفیکٹ ہو جاتی ہیں، اور ان سے ان کے جو بیہیویئر میں کیا اثر ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پہ جا کے چڑھ کے اپنے پر پھیلا کے دے بائٹ ڈاؤن، اور پھر وہ فنگس کا مشروم اس میں سے اگتا ہے، اور سپورز زیادہ سے زیادہ پھیلتے ہیں. وہ خاص دن کے بالکل نون پہ جب 12 بجے دوپہر ہوتی ہے، پھر یہ جا کے چونٹی جو ہے جا کے پتے میں یہ کاٹ کرتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سپورز جو ہیں وہ کالونی پہ یا جو چونٹیاں نیچے جل رہی ہیں ان پہ گر سکیں. اور یہ ہمیں پتہ ہے یہ ایوالو کیا ہے، اس کا ارتقا ہوا ہے کیونکہ کالونی کے جو جانور ہوتے ہیں، جو سوشل اینیملز ہوتے ہیں، ان کی نیچرل ان کی جو امیونٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بیمار جانور ہوتا ہے وہ چونٹیاں اس کو مار دیتی ہیں. تو اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہ بیہیویئر مینیپولیشن انہوں نے بنائی ہے کہ چونٹی کو کالونی سے باہر نکالا جائے، اور پھر جا کے وہ ایک خاص ٹائم پہ خاص جگہ پہ لاک ہو جائیں، اور پھر ان پہ زیادہ سے زیادہ ان کے سپورز جو ہیں فنگس کے پھیلائے جائیں. یہ کورڈیسیپس جو ہے فنگس، اس کا ایگزامپل آپ کو دیا تھا پچھلے ہفتے.
پھر سبسٹینشیا نیگرا نے آپ کو بڑی اچھی ایک پریزنٹیشن دی تھی، پیپر دکھایا تھا اینڈ پہ لاسٹ ویک کی اسٹریم پہ. اس میں ہاؤس فلائز یا گھر کی جو مکھیاں ہیں ان کو دکھایا تھا کہ ان کا ایک فنگس ہوتا ہے، اس کا نام ای مسکے ہے، اور وہ عجیب و غریب فنگس ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ ایک مری ہوئی فیمیل مکھی میں وہ پہلے انفیکٹ کرتا ہے، پھر جب وہ مر جاتی ہے تو اس میں فیرومونز بناتا ہے، یعنی اس کے جو سگنلنگ مالیکیولز بناتا ہے جو میل کو اٹریکٹ کرتی ہیں ایک لاش میں. فنگس اس کو استعمال کر کے مار کے فیمیل مکھی کو پھر بھی اس کو نہیں چھوڑتا، اس کو فیرومونز بناتا رہتا ہے کہ میلز کو اٹریکٹ کریں، اور میلز جو ہوتے ہیں مکھے وہ آ کے فیمیل مکھی کی لاش سے میٹ کرتے ہیں. یہ کیمیکلز دیکھ کے، یہ ہے ایک کلاس آف کیمیکلز ہے، اٹس کالڈ سیسکوٹرپینز. تو یہ ٹرپینز یہ ہائیڈرو کاربنز ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے سگنلنگ مالیکیولز ہیں، اور وہ پروڈیوس کرتا ہے، فنگس پروڈیوس کرتا ہے. یہ آپ کو پیپر دکھایا تھا سبسٹینشیا نے پچھلے ہفتے، اور اس کو دیکھ کے جو میلز آتے ہیں وہ اس کی لاش سے میٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی انفیکٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھی جا کے دوسروں کو انفیکٹ کرتے ہیں، اور اس طرح فنگس اپنے آپ کو پھیلا دیتا ہے. اور آج ہم نے آپ کو میزوسپورا کا سکیڈاز میں دکھایا ہے کہ یہ تو اور ہی آگے، یہ کتنی مختلف طریقوں سے اس کو مینیپولیٹ کرتا ہے سکیڈاز کے بیہیویئر کو. ایک تو ہے کہ اس کے ونگ فلپس کرتا ہے کہ فیمیلز کی طرح ایکٹ کرنے لگتے ہیں تاکہ میل اس سے اٹریکٹ ہوں، اور پھر جو انفیکٹڈ جو سکیڈا ہوتا ہے اس کو سائیکو ایکٹیو سائیکیڈیلکس بنا کے دیتا ہے، جیسے سیلوسائبن جو ایک سائیکیڈیلک کمپاؤنڈ ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، خوب وہ میٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کیتھنون بھی بناتا ہے کچھ سپیسیز میں، جو ایک سٹیمولنٹ ہے جو اس کو خوب اس کی ایکٹیویٹیز کر دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو جاندار ہیں انفیکٹ ہو سکیں. تو یہ تھی سمری، اور ہماری سیریز جو تھی یہ زومبی انسیکٹس کی جو فنگس زومبیز بنا دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہم آپ کو کچھ اور اب دکھائیں گے ایز پارٹ آف دا پریزنٹیشن. ایک ٹی وی پروگرام تھا جیو ٹی وی پہ، اور اس پہ ڈسکشن ہوتی تھی. اس میں ڈسکشن میں کچھ سائنسدان بھی بلائے جاتے تھے، اور غامدی صاحب اور احمد جاوید ادھر بیٹھ کے مذہبی موضوعات پہ ڈسکشن کرتے تھے. ادھر میں آپ کو دکھاؤں گی جاوید احمد غامدی کیا کہہ رہے ہیں، باقی ساری دنیا میں جو جانور ہیں ان کے مقصد کیا ہیں، اور ان کے خیالات کو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ وہ کیسے سوچ رہے ہیں اور اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. اچھا، یہ اس کو نکالیں. تو یہ ہیں جاوید غامدی کے 1 منٹ کا کلپ ہے، یہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ان کے خیالات جو ہیں اس میں ہم کیا اس کے بارے میں کہنا چاہیں گے. سائنس کا موضوع نہیں ہے، یعنی آپ کائنات کا مطالعہ کریں اور اس کا کوئی مقصد دریافت کرنے کی کوشش کریں، یہ فلسفے کا موضوع ہے. یعنی اب ہمیں اس پر جب گفتگو کرنی ہے تو ہم ظاہر دیکھیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے. کائنات بڑی عظیم ہے، اور کائنات کی عظمتوں کے معاملے میں میرا خیال یہ ہے کہ نہ کوئی مذہبی آدمی دوسری رائے رکھ سکتا ہے اور نہ کوئی سائنٹسٹ دوسری رائے رکھ سکتا ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ ہم آخری درجے میں کائنات کا مقصد متعین کر سکتے ہیں یا متعین ہو گیا ہے، بڑی مشکل بات ہے. ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، اپنے حوالے سے کائنات کا مقصد سمجھ سکتے ہیں. میں ایک پولٹری فارم میں جاتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں مرغیاں ہیں، بے شمار مرغیاں ہیں. مرغی ایک خوبصورت جانور ہے، اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں. کوئی آدمی اس کے مقاصد کے بارے میں ایک مقالہ لکھ سکتا ہے. ممکن ہے کہ خالق نے مرغی کو بنانے میں 10,000 مقاصد پیش نظر رکھے ہوں، لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ میرے لیے وہ گوشت کا اور انڈوں کا اہتمام کرتی ہے. یعنی یہ بات بالکل واضح ہے. تو پہلے ہمیں اپنے حدود علم کو جان لینا چاہیے. یعنی جب ہم پوری کائنات کو دیکھتے ہیں بحیثیت انسان کے، تو ایک بات بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ کائنات میری خدمت میں لگی ہوئی ہے. یعنی اس کے اور کیا مقاصد ہیں، یہ کس لیے بنی ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، آپ کیا ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا ہے کہ کائنات جو ہے یہ میری خدمت میں لگی ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ
میں آپ کو کچھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک پولٹری فارم میں گئے اور ادھر ان کو مرغی نظر آئی تو اس سے بڑی خوبصورت جانور ہے، اور ان کو بالکل واضح ہو گیا کہ مرغی جو ہے وہ ان کے لیے گوشت اور انڈے بنانے کے لیے اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے۔ تو آپ کو میں ایک تصویر دکھانا چاہوں گی کہ مرغیاں جو ہیں کیسے تبدیل ہوئی ہیں امریکہ میں۔ یہ ایک ایوولوشن کی بک سے لیا گیا ہے، اور 1957 سے لے کے 1978 2005 میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مرغی کا سائز بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کو آرٹیفیشل سلیکشن کہتے ہیں کہ آپ بریڈنگ کر رہے ہیں، جیسے کتوں کی بریڈنگ ہوتی ہے، مرغیوں کی، جانوروں کی جو انسان کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو سلیکٹیو بریڈنگ کی جاتی ہے۔ گلاب کے پھول بھی بریڈنگ سے بنائے جاتے ہیں، کیلے بھی ایسے بنے، سیب بھی اگر آپ نیچرل اپنی ان کا ہسٹری دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی کہ بالکل وہ اس لائق نہیں تھے کہ آپ اتنے مزے سے ان کو کھایا جائے جیسے آج کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ غامدی صاحب جو ہیں ان کا کیسے ایک پری کنسیوڈ نوشن ہے، اور اس کی کانفرمیشن ان کو مل جاتی ہے جب وہ قدرت کو دیکھتے ہیں، یا قدرت کہاں ہے، یہ تو آرٹیفیشل سلیکشن کو دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلے مرغی بالکل ایسے نہیں ہوتی تھی کہ اس کو انڈے اور گوشت کے لیے بنایا گیا تھا، مے بی کوے کی طرح کچھ ہوتی تھی، پھر بعد میں اس کو ایک طرح سے اس کا ارتقاء ہوا ہے، اس کو بریڈنگ کر کے، اس کی سلیکٹیو بریڈنگ کر کے، اور نیچرل سلیکشن ایک اس کا نیچرل ورژن ہے کہ جب جو بھی نیش ہے، جو بھی سلیکٹیو پریشرز ہیں، اس کی وجہ سے جانوروں کا ارتقاء ہوتا ہے۔ لیکن جو پولٹری فارم میں ہوا اور انہوں نے دیکھا ہے وہ تو ایک انسانوں کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ڈائریکٹلی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک تحریر شیئر کرنا چاہوں گی، جو ایک ہمارے اچھے جاننے والے ہیں، ان کی اردو بڑی خوبصورت ہے، اس کو میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گی، اور یہ ہمارے کچھ آئیڈیاز کو ایکسپریس کرتی ہے اردو میں، بڑی اچھی اردو میں۔ تو اس کو میں آپ کی اسکرین پہ لاتی ہوں۔ تو یہ ہے تحریر۔ فنگس کو بھی یہی لگتا ہوگا کہ پوری کائنات اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ این نصف النہار کے وقت چونٹی کس کے لیے گھر بار چھوڑ کر اونچائی کے سفر کو نکلتی ہے؟ فنگس کے لیے ایک مکھا کس کی خاطر اپنی قوم کی مکھیوں کی لاشوں کی بے حرمتی اور پامائلی پر آمادہ ہے؟ فنگس کے لیے ایک سکیڈا اپنے عضو تناسل کے ضائع ہو جانے کے باوجود کس کی خاطر اسی زور و شور سے عمل تناسل جاری رکھتا ہے؟ فنگس کے لیے بے شک پوری کائنات اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، بلا شبہ تمام عالم اسی کوشش میں سرگرداں ہیں کہ فنگس کی نسل چلتی رہے۔